سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمال القرآن کے اسباق چل رہے تھے، ہم نے تیسرے لمحے میں 2 اسباق پڑھ لیے تھے۔ تیسرے لمحے کا آج آخری سبق، تیسرے لمحے کا تیسرا اور آخری سبق ہے آج، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ تلاوت جو آدمی جب قاری شروع کرتا ہے تو ابتدائی تلاوت اور وسط تلاوت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے اعتبار سے 3 صورتیں بنتی ہیں: ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت درمیانے صورت، اور ابتدائی صورت درمیانے تلاوت۔ یہ تیسری صورت جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، یعنی تلاوت کے دوران جب صورت شروع ہو تب تو صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس صورت میں بھی 4 صورتیں بنتی ہیں، 4 حالتیں بنتی ہیں، البتہ جائز صرف 3 حالتیں ہیں، جبکہ اس میں سے ایک ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ وصل اول فصل ثانی، جیسے فانصرنا علی القوم الکافرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، تو سورہ آل عمران شروع تلاوت کے درمیان شروع ہوئی ہے، ابتدائی صورت درمیان تلاوت۔ تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ صورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس سے پھر یہ معلوم ہوگا کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر کا حصہ ہے، سورہ آل عمران کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑے گی، چونکہ بسم اللہ کو اگر ہم سورہ بقرہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ محسوس ہوگا، لگے گا کہ بسم اللہ سورہ بقرہ کے آخری آیت ہے، تو لہذا یہ وصل اول فصل ثانی اس کو کہتے ہیں کہ پہلے 2 کو ملا کر تیسرے کو الگ پڑھ لینا، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ سارے جو ہے نا باقی صورتیں جائز ہیں۔ ایک بات یہ کہ جب سورہ توبہ سے تلاوت شروع کرنی ہو تو اس میں اعوذ باللہ ضروری ہے، اعوذ باللہ ضروری ہے، بسم اللہ جائز ہے لیکن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اعوذ باللہ ضروری ہے، بسم اللہ جائز ہے لیکن نہ پڑھنا، لہذا صرف اعوذ باللہ کی صورت میں 2 حالتیں بنتی ہیں، وصل کل اور فصل کل، اور یہ دونوں جائز ہیں۔ اگر سورہ توبہ کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھیں گے تو 2 حالتیں بنتی ہیں، یا تو اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ، دوسری صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اور پہلی کو وصل کل، دوسرے کو فصل کل کہتے ہیں۔ وصل کل یعنی دونوں کو ملا کے پڑھ لینا، فصل کل دونوں کو الگ الگ پڑھنا۔ اگر بسم اللہ بھی پڑھ جائے تو پھر 4 حالتیں ہوں گی، جن میں 2 وصل کل اور فصل اول فصل ثانی جائز ہے، ناجائز ہے، اور باقی 2 جو فصل کل اور وصل اول فصل ثانی یہ جائز ہوگا۔ البتہ جب سورۃ توبہ درمیان تلاوت آ جائے تو پھر 3 حالتیں بنتی ہیں، وصل، فصل اور سکتہ، یہ تینوں جائز ہیں۔ وصل، فصل اور سکتہ یہ تینوں جائز ہیں۔ کس طرح؟ وصل جو ہوگی سورہ اس سے پہلے جو سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ توبہ کی آیت، یہ اور اعوذ باللہ، ان تینوں کو ملا کے پڑھ لینا، یا اعوذ باللہ بیچ میں نہیں پڑھا آپ نے، سورہ انفال ختم کیا آپ نے اور پھر فوراً جو ہے نا وہ سورہ یعنی ایک ہی سانس میں اگلی سورہ برات بھی شروع کر دی۔ اور فصل یہ ہے کہ سورہ انفال آپ نے ختم کی، اس پہ سانس لے لیا اور سورہ توبہ شروع کر دی۔ اور سکتہ یہ ہے کہ سورہ انفال ختم کی آپ نے
اور تھوڑی سی دیر کے لیے سانس چلتا رہا، آواز تھوڑی سی دیر کے لیے بند کی، اور پھر اس کے بعد سورہ برات آگے شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں وصل، فصل، سکتہ. سکتہ کی آگے مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ تو اس بارے میں تقریباً 14 اقوال آئے ہیں. البتہ 2 قول جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اور جن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. ان میں ایک پہلا قول تو یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قرآن جمع ہو رہا تھا تو کاتبین وحی نے جمع ہو کر دیکھا، جب دیکھا کہ سورہ برات اور سورہ انفال کے مضامین ایک جیسے ہیں تو انہوں نے دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت سمجھ لیا، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی. یعنی جب قرآن مجید جمع ہو رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پھر کاتبین وحی سے جب جمع کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سورہ انفال کے جو مضامین ہیں اور سورہ برات کے جو مضامین ہیں بظاہر ملتے جلتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک ہی صورت ہے، اس لیے اس کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی. اور دوسری یہ ہے کہ یہ صورت، دوسری جو قول ہے کہ صورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، تو فرمایا کہ یہ صورت فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، جس وقت جو ہے نا وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کافروں پر یعنی غصہ تھے، تو غصہ کی حالت بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے تو رحمت اور غضب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے بسم اللہ سورہ برات کے شروع میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا گیا. اور میں نے جو اس میں اپنی رائے ہے اور اساتذہ سے بھی یہی سنا ہے کہ آسان جو سمجھانے کے لیے ایک قول یہ بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ قرآن ہے نہ اس کے اندر کبھی کمی ہو سکتی ہے نہ کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو بہترین قول یہی ہوگا کہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، یہاں پر اللہ نے حکم نہیں دیا اس لیے یہاں پہ نہیں لکھی گئی. یہ ذرا زیادہ آسان اور سمجھنے اور ذہن میں بیٹھنے والی بات بھی ہے کہ اللہ نے نازل نہیں کی، اللہ نے حکم نہیں دیا یہاں پہ بسم اللہ لکھنے کا، اس لیے نہیں لکھی گئی بسم اللہ. ہم تو چونکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے تو مسلمان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، لہذا قرآن میں بھی اللہ نے یہاں پر بسم اللہ نہ لکھنے کا حکم دیا، اس لیے نہیں لکھی گئی. تو میرے خیال سے یہ جو آخری قول ہے یہ زیادہ سمجھنے والا اور زیادہ عام فہم بھی ہے. اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج اس طرح ہمارے 3 لمحے پورے ہو گئے، گویا 3 روشنیاں پوری ہو گئیں، چاند گویا 3 دن کا ہو گیا، چاند 3 دن کا ہو گیا. اب یہ 3 لمحے جو ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اسباق گزر جاتے ہیں یہ اسباق ہم صحیح طریقے سے یاد کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے تو آگے ہمارے لیے چلنا بہت آسان ہوگا. اگر ہم پیچھے سے یاد نہیں کریں گے اور آگے چلتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں یاد ہوگا، آگے سمجھنا بھی بہت مشکل ہوگا. اس لیے اب بھی سبق کافی تھوڑا ہوا ہے، کافی کم سبق ہوا ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں، بلکہ زبانی یاد رکھیں. زبانی جو ہے نا وہ گھر میں ایک دوسرے کو سنائیں. ایک لمحہ یاد کیا، دوسرا یاد کیا، تیسرا یاد کیا، پورا لمحہ پھر پورے ایک لمحہ سنایا، دوسرا تیسرا، پھر تینوں اکٹھے لمحات سنائے تاکہ صحیح طریقے سے یاد ہو جائے. اور پھر اس کو سن کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی.